بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نہایت افسوسناک واقعہ ہے کہ ربوہ میں ایک احمدی رانا نصیر احمد صاحب کو دن دہاڑے جو اڈے کا علاقہ ہے جہاں پہ بسیں آتی جاتی ہیں، وہاں سے قبرستان کے اپوزٹ، وہاں پہ چھریوں کے وار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ تحریک لبیک والے کافی عرصے سے اڈے پہ آ کے نعرے بازی بھی کرتے تھے، آتے تھے اور کسی کو نہ کسی سے الجھتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہوا، رانا نصیر صاحب کو وہ ایک شہزاد حسین نامی ایک نوجوان نے کہا کہ یہ نعرہ لگاؤ خادم حسین زندہ باد کا، جب انہوں نے نہیں لگایا تو اس شخص نے بے تحاشا وار کر کے چھریوں کے ان کو موقع پر ہی شہید کر دیا۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ ناظرین یہ ملاحظہ کیجیے گا، یہ گاڑی آئی ہے، یہ تین لوگ جو سے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بات کر رہے ہیں جیسے کھڑے ہیں، اور اس میں ایک رانا نصیر احمد صاحب بھی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس نے وار کرنے شروع کیے اور اس کو بیچ بچاؤ کا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ یہ خباثت کر چکا تھا۔ میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ جو شخص جس نے یہ قاتلانہ حملہ کیا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ رانا نصیر صاحب ہیں، یہ وہ شخص ہے درمیان میں جس نے حملہ کیا، اور یہ اس کے بعد ان کی ان کی لاش چلسی ہے اور سڑک پر پڑی ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دنوں سے لبیک والے خاموش تھے، ان کو پچھلی حکومت نے خاموش کرا دیا تھا، ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں، اور فائنلی یہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت اچانک ان کی جو ایگریمنٹ تھا وہ نون لیگ سے موجودہ حکومت سے ہو چکا تھا۔ یہ پاور پلے ایسا استعمال کرتے ہیں کہ یہ کبھی بھی کوئی کسی چیز کا رخ بدلنا ہو تو ان کو پارٹیاں لے کے آ جاتی ہیں، اور یہ دھرنا بھی دے لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، اور اپنا شو بھی دکھا دیتے ہیں، اور کچھ قتل و غارت بھی مچاتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں بھی انہوں نے 9 پولیس والوں کو مار دیا تھا، اس طرح کئی واقعات ہوئے۔ 13 تاریخ کا جو عمران خان نے میں اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا، جو ایک تاریخی جلسہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس سے پہلے ایسے ہی خواہ مخواہ کو مطالبہ لے کے آ گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم تو وہاں اسلام آباد میں اپنا دھرنا دیں گے، یہ حکومت نے کروایا، اور حکومت نے ان کو ٹاسک دیا تھا کہ ایسا کام کرو گے جس سے ہوا کا رخ چینج ہو جائے۔ تو یہ جو ربوہ میں واقعہ ہوا ہے، ان کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ کسی احمدی کی جان لے لی جائے۔ انہیں پتہ ہے کہ حکومت بھی ان کے خلاف ہے، قانون بھی ان کے خلاف ہے، اور لوگوں کو بھی اتنا افسوس نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ احمدی کی شہادت جو ہے ان کے لیے تو ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، جیسے کہ پھنسی پھوڑے کی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی۔ ان کو تکلیف بھی نہیں اس کی پہنچتی، جب تک اپنا نہ مرے اس وقت تک تکلیف نہیں پہنچتی ان کو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی افسوسناک واقعات پورے ملک میں اس وقت ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں جن کو فوج نے بے تحاشا قربانیاں دے کے ان لوگوں کو نکالا تھا وہاں سے۔ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، کچھ ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ سے ان کے جو پرپرزے ہیں وہ نکل آئے ہیں۔ سوات میں، ملاکنڈ میں وہ دوبارہ سے انہوں نے سر اٹھا لیے ہیں، اور کئی قافلوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، سرکاری لوگوں پہ حملہ کیا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر حملہ کیا ہے، 3 بندے مار دیے انہوں نے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس کے اندر ایک میجر صاحب کو اغوا کیا ہوا تھا اور ان کو باندھا ہوا تھا۔ اس طرح سے یہ چیزیں جو سی ہیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں جو سی ہیں چلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک تو بیماری آپ خود ڈال رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ لبیک والوں کو آپ گزارے ہیں،
اس کی آڑ میں وہ لوگ وہ بیماریاں ہیں جو بڑی بڑی سنجیدہ بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کینسر ہوتے ہیں، جن سے پاکستان مدتوں سے جنگ لڑتا آ رہا تھا، اور بے تحاشا شہادتیں سولین کی بھی ہوئیں اور فوجیوں کی بھی ہوئی، اور آئے دن آج کل بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، کبھی 3 کبھی 4 فوجی جن سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے۔ تو وہ لوگ دونوں سر اٹھا لیا ہے، کیونکہ حکومتیں کمزور ہو گئی ہیں، تو ان کو موقع مل رہا ہے، وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں، دوبارہ سے آئیں گے، وہ حملے بھی کریں گے، جگہوں پہ قبضہ بھی کریں گے، اور اپنے ریٹ کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فوج جو سی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا، سولین میں نہیں آنا، لیکن بات یہ ہے کہ فوج کو اتنا تو آنا چاہیے کہ جو لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اور اللہ نعرے لگا کے قتلوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کسی پہ آپ کہہ دیں کہ یہ رسول کا گستاخ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی سزا تو قتل ہی ہے، کیونکہ ایک نے کہہ دیا کہ سزا قتل ہے، اور وہ کہتے ہیں اس نے گستاخی کی ہے، یہ کلمہ بھی پڑھا تو اس کو بھی گستاخی میں شامل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں وہ بھی گستاخی میں آتا ہے، قرآن مجید پڑھیں وہ بھی گستاخی میں آتا ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ تو یہ اتنا آسان انہوں نے بنا دیا ہے قتل و غارت کرنا، کہ جس کا حل نظر نہیں آتا۔ حل تو صرف وہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اور اس کا رسول بھی کہتا ہے کہ جب آپ انسان زمین پہ ظلم کرنا شروع کرتا ہے، لا قانونیت ہو جاتی ہے، تو پھر غیر قومیں جو سی ہیں آپ پہ مسلط ہوتی ہیں، اور آپ کے اوپر وہ ظلم کرتی ہیں، وہ کچھ کرتی ہیں کہ جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں ان کے عذاب سے بچا، یہ جو ہے وہ ان کو بھی رحم آتا ہے کہ یہ جو نئی قومیں آئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک نہ ہو۔ آج بھی خدا زندہ ہے، اور وہی خدا ہے جو آج سے 2000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے تھا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ بغداد میں کیا ہوا تھا؟ بہت ظلم ہوتا تھا، حکمران عیاشی و مبتلا تھے، سونے جواہرات میں لدے ہوئے تھے، ان کو اپنی ہوش نہیں تھی، شراب کے رسیا تھے، اور پبلک کے اوپر ظلم کرتے تھے، جب مرضی جس کو مرضی چاہے اس کی گردن اڑوا دیتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہلاکو خان آیا۔ ہلاکو خان بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا کہ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے، اور اس شخص نے وہ تاریخی قتل عام کیا کہ جس کو آج بھی سنتے ہیں یا کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا اب تو فلمیں بن گئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طریقے سے قتل و عام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل دے جس طریقے سے ظلم کر رہی ہے، کیونکہ قانون جو ان سے ہے ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جس کا مرضی قتل کر دیں، اور وہ قتل اتنا آسان ہے کہ آپ کسی پہ بھی الزام لگا دیں کہ اس نے یہ گستاخ رسول ہے، تو پھر آپ کے لیے قتل کرنا آسان ہوتا ہے، اور قانون اس کو پورا پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا پشاور کا واقعہ ہوا، عدالت کے اندر ایک احمدی کو قتل کر دیا گیا، اور ہماری اسمبلی کے ممبران جو سے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ دید کے تحت میں اس لڑکے کو بچھڑانا چاہتا ہوں جس نے بہت نیک کام کیا، ایک احمدی کو مار دیا، یہ بہت نیک کام کیا، اور اس کا نام تھا عمران شاہ۔ عمران شاہ کہتا ہے جو سائی وال سے کینڈیڈیٹ ہے، اس نے کہا کہ جی میں اس دید سے چھڑانا چاہتا ہوں، اس نے بڑا نیک کام کیا، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کا جو اسپیکر تھا وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں چاہیے قانون بنائے ایسا جب بھی کوئی آدمی قتل کرے تو اس کو ہم بچا لیں فٹافٹ، کیونکہ یہ تو بہت نیک کام ہے۔ یعنی کہ اسمبلی جو سی ہے اتنی کی بے ضمیر تھی، وہ جو جن کو جوتے مار کے نکالا ہے اس موجودہ حکومت نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ قانون بنانا چاہیے کہ اگر کوئی احمدی کو قتل ہو، جو قاتل ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے بچائیں، دید کے قانون کے تحت بچا لیں، اور یہ بچا لیتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی احمدی کے قاتل کو سزا نہیں دی گئی۔ تو یہ حالات جو سے ہیں پاکستان کے اندر ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رانا نصیر کا جو قتل ہوا ہے، جو شہید ہوئے ہیں وہاں پہ ربوہ میں، یہ اگر نہ ہوتے تو کوئی اور ہو جاتا، کیونکہ اس نے ان کو ٹارگٹ ملا ہوا تھا کہ تم نے کچھ نہ کچھ ایسا بھوچال لانا ہے، کسی نے کسی کو مار رہا ہے، تاکہ لبیک کی طاقت جو سی نظر آئے لوگوں کو، اور انہوں نے یہی کچھ کیا، خادم حسین کے نعرے لگائے، اور پھر ایک احمدی کو کوئی شہادت ملی اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بنا پہ پولیس والا بھی ان کو عزت دے گا، تھانے میں بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹ ملے گا، اور جیل میں بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹ ملے گا۔ یہ ہے پاکستان کا قانون۔
جس قانون کے تحت احمدیوں کے اوپر ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے۔ ناظرین یہ صورتحال ہے اور نہایت تکلیف دہ بات ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیوز بھیجی ہیں اور کئی چیزیں ایسی ویڈیوز تھیں جو میں شیئر بھی نہیں کر سکتا، نہ دکھا سکتا ہوں، کیونکہ نہایت تکلیف دہ باتیں ہیں وہ ساری کی ساری، جو دیکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پہ رحم کرے، اس عذاب سے بچے جو غیر قوموں کے عذاب نے آ کے مچانا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھ کہ یہ اس سزا سے بچ جائیں اور ان کو عقل آ جائے پہلے، کہ نہیں تو وہ سزا بہت مشکل ہوگی ان کے لیے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔